وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم اسم کے الگ الگ طریقے سے تقسیم کرنا جان رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے اسم کی جو الگ الگ طریقے سے تقسیم کی ہے، اور اب ہم آخر طریقے پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پر ہم نے اسم معرب کی، یعنی ہم نے اسم مطلقاً وہاں پر ہم اسم کی تقسیم کر رہے تھے، اب ہم اسم معرب کی تقسیم کرنا جان رہے ہیں۔ ہم نے جانا کہ اسم معرب کی بھی تقسیم کی جا سکتی ہے۔ اسم معرب کی تقسیم اس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ جب اسم معرب علامت قبول کرنے کے اعتبار سے اس کی دو قسم جاتی ہے، یا تو وہ علامت کو مکمل طور پہ قبول کرے جو اس کی اصل جو بیان کی گئی ہے، یعنی رفع کے لیے ضمہ، نصب کے لیے فتحہ، جر کے لیے کسرہ، یعنی جو اصل بیان کی گئی ہے اگر اس اصل کو وہ پوری طریقے سے قبول کرتا ہے تو وہ ایک اسم کی ایک الگ قسم ہے، اور ایک وہ قسم ہے اسم معرب کی جو کہیں نہ کہیں آنا کانی کرتے ہیں، قبول کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایک ہی قسم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اسم معرب کی یہ دو قسموں کو جب علماء نحو نے کلام عرب میں دیکھا تو پہلی قسم کو انہوں نے کہا کہ یہ اسم معرب کی ایک قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسم منصرف، اور اسے ہی ہم نے جانا تھا کہ اسے ہی ہم اسم متمکن امکن بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسم معرب کو ہم دوسرے لفظوں میں اسم متمکن بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ اسم متمکن تو ہے وہ، معرب تو ہے وہ، لیکن یہاں پر وہ علامت کو بھی مکمل طور سے چونکہ قبول کر رہا ہے، جس نے کہا کہ اسم متمکن امکن ہے یہ، لیکن جو اسم معرب ہونے کے باوجود بھی چند علامت کو قبول کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جا رہے تھے، وہاں پر ہم نے کہا کہ اسم متمکن ہے لیکن علامت نہ قبول کرنے کی وجہ سے کیا ہے، غیر امکن ہے۔ لہٰذا اسم منصرف کے ہم کا دوسرا نام کیا رکھتے ہیں، اسم متمکن امکن، اور اسم غیر منصرف کا نام ہم اسم متمکن غیر امکن رکھتے ہیں۔ ایک اور بات جان لیجیے کہ بعض علماء نحو اسم غیر منصرف کو الممنوع من الصرف بھی کہتے ہیں، الممنوع من الصرف کے نام سے بھی جانتے ہیں، الممنوع من الصرف۔ پھر ہم نے جانا کہ اسم منصرف اور اسم غیر منصرف کو اسم منصرف غیر منصرف کیوں کہا جاتا ہے۔ ہم نے بتلایا تھا کہ آپ کو کہ اسم غیر منصرف اس لیے سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تنوین کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ تنوین کو ہی دراصل صرف کہا جاتا ہے، یا صرف تنوین کو ہی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تنوین سے جو آواز نکلتی ہے گویا وہ سکے کو اچھالنے کی جیسی ہوتی ہے، اسی لیے اسے صرف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ صرف کا مطلب ہوتا ہے الٹ پھیر کرنا۔ الٹ پھیر کرنا، ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم جب سکوں کو اپنے ہاتھ میں الٹ پھیر کرتے ہیں، اس طرف سے اس طرف اگر کرتے ہیں یا اچھالتے ہیں تو اس سے ایک طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں تنوین کے مانند ہوتی ہے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں دن دن دن، تو اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم سکے کو اچھال رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں منصرف یا غیر منصرف کو اسی لیے اس نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی منصرف اسی لیے اسے کہا جاتا ہے، یعنی اس میں تنوین پائی جائے۔ تنوین پائے جانے کے لحاظ سے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ تنوین پائے جانے کے لحاظ سے اسم کی دو قسم ہو سکتی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اسم منصرف اور غیر منصرف، یعنی تنوین پائے جانے والا اسم منصرف اور تنوین نہ پائے جانے والا اسم غیر منصرف۔ اب ہم سوال اٹھا تھا یہ کہ پھر یہ تنوین کو قبول کیوں نہیں کرتا، اور یا پھر ایک اور علامت ہے جسے وہ قبول نہیں کرتا، وہ کون سی علامت ہے؟ ہم نے کہا تھا وہ ہے کسرہ، یعنی کل ملا کر بات ہو سکتی ہے کہ اس میں غیر منصرف وہ ہے جو کسرہ اور تنوین کو قبول نہ کرے، کسرہ اور تنوین کو قبول نہ کرے۔ تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ اسے اس میں غیر منصرف اس لیے کہتے ہیں جس پہ کسرہ یا تنوین نہیں آتا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں نہیں آتا، کیوں قبول نہیں کرتا یہ اسم، یعنی اس میں غیر منصرف ہو کیوں جاتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس لیے کیونکہ فعل کی مشابہت کرتا ہے۔ جس طرح سے اسم حرف کی جب مشابہت کرتا ہے تو مبنی ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اسم اگر فعل کی مشابہت کرے تو وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ یہاں تک ہماری بات ہو چکی تھی، پھر ہم نے جو کتاب میں اس کی تعریف بتائی گئی تھی ہم نے اس تعریف کو بھی دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ اب بھلا علماء نحو نے کیسے جانا، یہ کیسے تمیز کرنا سکھایا ہمیں کہ یہ اسم منصرف ہوگا اور یہ اسم غیر منصرف ہوگا، یہ تنوین کو قبول کرے گا، یہ تنوین کو قبول نہیں کرے گا، یا یہ اس میں علامت پائی جا رہی ہے، یعنی یہ اسم فعل کی مشابہت کر رہا ہے یا یہ اسم فعل کی مشابہت نہیں کر رہا، یہ کیسے پتہ لگایا جائے گا؟ تو اس کے لیے علماء نحو نے جب کلام عرب کا استقصاء کیا تو انہوں نے پایا کہ کچھ علامتیں ہیں جس کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم یہاں پر فعل کی مشابہت کر رہا ہے، یعنی یہ اسم ابھی غیر منصرف کہلائے گا۔ تو
تو بات یہاں تک ہماری ہو چکی تھی. آج ہم انہی چیزوں پہ بات کرنے والے ہیں. یعنی علماء نحو نے جب استقصاء کیا تو دیکھا کہ کچھ اسباب ہیں جن اسباب کے مد نظر کوئی اسم فعل کے مشابہت کرتا ہے، لہذا وہ تنوین اور کسرے سے محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ اسم ہم نے پہلے بتلایا تھا کہ یہ اسم اگر دوسرے لفظوں میں کہیں تو ایک طرح سے یہ منافق ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے تو اسم، بظاہر تو اپنے آپ کو اسم دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ فعل بن جائے. جس طرح سے ایک منافق کیا چاہتا ہے، بظاہر تو مسلم ہوتا ہے لیکن اندر میں وہ اپنے اندر اس نے کفر کو چھپایا ہوتا ہے، یعنی کافر بننا چاہ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ اسم بھی بظاہر اپنے آپ کو اسم دکھا رہا ہوتا ہے لیکن فعل بننا چاہ رہا ہوتا ہے. لہذا اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جو اسے اسم کی خاص علامت دی گئی تھی ایوارڈ کے طور پر، انعام کے طور پر، وہ جو کہ کسرہ اور تنوین ہے، جیسے کہ پہلی بھی بات آئی تھی اسم کی علامت میں، تو وہ علامتیں اس سے کیا کر لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے، سلب کر لی جاتی ہے، تاکہ اس سے محروم کر دیا جائے، تاکہ یہ اس پہ ایک دھبا لگ جائے، اس پہ ایک مہر لگ جائے کہ یہ جب بھی اسم کی دنیا میں گھومے تو لوگ اس کو پہچان جائے کہ اسم منافق ہے، یعنی یہ اسم فعل بننے کی کوشش کر رہا تھا. لہٰذا علماء نحو نے اس سے جو ایوارڈ دیا تھا، اس انعام کو اس سے کیا کر لیا، چھین لیا. تو آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ وہ 9 اسباب جو کل بھی بات پہلے بھی آئی تھی پچھلے درس میں، کہ انہوں نے 9 اسباب بیان کیے. کہا کہ جب 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک سبب ایسا ہو جو 2 کے قائم مقام ہو جائے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی اسم میں اگر ایک سبب یا 2 سبب یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو اگر ایسا پایا جاتا ہے تو اسم فعل کی مشابہت کر رہا ہوتا ہے، الغرض کہ وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے. تو ہم یہاں پر آج انشاءاللہ انہی اسباب کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ بات جان لیجئے، جیسے کہ ہم پہلے بتاتے آ رہے ہیں شروع سے ہی، کہ ہم نے بتلایا تھا کہ معرفہ اور نکرہ میں نکرہ اصل ہے، اسی طرح سے مذکر مؤنث میں مذکر اصل ہے. تو یہاں پر بھی ہم کہیں گے اسم منصرف اور اسم غیر منصرف میں کون اصل ہے، تو ہم کہیں گے اسم منصرف ہونا یہ اس کا اصل ہے. یعنی اسم میں اصل یہ ہے کہ وہ منصرف ہو، یعنی اس پہ تنوین آئے، کیونکہ اصل تو یہ بتلائی گئی کہ علامت جو بتلائی گئی ہے، چاہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسم اس چیز کو قبول کرے، کیونکہ اصل بنایا ہی گیا ہے، علامت بنائی ہی گئی ہے اس لیے کہ آپ اسم اس کو قبول کریں. لہذا اسم میں اصل یہ ہے کہ اس میں تنوین آئے، یعنی وہ اسم منصرف ہونا چاہیے یا مصروف ہونا چاہیے. لیکن یہ اصل کے خلاف ہے کہ وہ کیا کرے، غیر منصرف ہو جائے یا تنوین کو یا کسرہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیں. تو یہ غیر منصرف یہ اصل کے خلاف ہے، یہ ہم نے بات بتلا دی. اب آتے ہیں ان 9 اسباب پہ چرچا کرنے کے لیے. تو ہم یہاں پر صرف آج ایک سرسری جائزہ لیں گے، انشاءاللہ تفصیل سے بات دھیرے دھیرے کر آئے گی، کیونکہ یہ ایک باب مستقل باب ہے جو کہ مضبوط باب ہے اور ایک مشکل ترین باب ہے، جس کی وجہ سے بعض طلاب علم اس کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں. لہٰذا ہم اسے چاہیں گے کہ ہم دھیرے دھیرے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ باتیں زیادہ سے زیادہ ہم گریب کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں آسانی سے. تو آج ہم اس پہ صرف سرسری نظر ڈالیں گے کہ یہ 9 اسباب کیا ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ 9 اسباب کیا ہیں. ایک ہے عدل، دوسرا ہے وصف، تیسرا ہے تأنیث، چوتھا ہے معرفہ، پانچواں ہے عجمہ، چھٹا ہے جمع، ساتواں ہے ترکیب، آٹھواں ہے وزن فعل، اور نواں ہے اور آخر الف نون زائدتان. یہ 9 اسباب ہوئے. ایک ایک کے پر ہم بات کرتے ہیں. اب پہلا ہے عدل. عدل یہاں پہ آپ اس کے لغوی معنی کو جان لیجئے. عدل کا 2 مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مائل ہو جانا، ایک ہوتا ہے انصاف کرنا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں عدل دراصل عدل سے ماخوذ ہے، عدل بکسر العین اس سے ماخوذ ہے. عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے لغت میں؟ عدل کا مطلب ہوتا ہے برابری کرنا. کیونکہ عدل کا دراصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اونٹ پہ جب سامان کو لادا جاتا ہے، اس پہ محمول کیا جاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک طرف اگر زیادہ سامان رکھ دیا جاتا ہے تو اونٹ مثلا دائیں طرف اگر زیادہ رکھا گیا ہے سامان تو اونٹ دائیں طرف مائل ہونے لگے گا، یا اگر بائیں طرف رکھ دیا گیا ہے تو بائیں طرف مائل ہونے لگتا ہے. تو ایسی صورت میں عرب کیا کرتے تھے کہ وہ دونوں طرف برابر وزن ڈالتے تھے، جس سے کہ اونٹ صحیح معنی میں چل سکے یا پھر کوئی بھی جانور صحیح طریقے سے چل سکے. اسے کہتے تھے وہ عدل کرنا. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دونوں معنی پایا جا رہا ہے. ایک مائل ہو جانا، کیونکہ اونٹ پہ اگر ایک طرف وزن زیادہ رکھ دیا گیا تو اونٹ مائل ہو جاتا ہے، ایک معنی پایا گیا. عدل سے کیا مطلب نکلا؟ مائل ہونا. اور اسی طرح سے دوسرا معنی کیا نکلتا ہے اسی سے؟ انصاف کرنا، کیونکہ ہم نے ایک طرف جتنا سامان رکھا
दूसरी तरफ उतना ही सामान रखा, इसमें का निस्फ करना। इंसाफ का मतलब ये होता है निस्फ करना, आधा इधर रखना और आधा इधर रखना। तो अदल का दो मतलब होता है, माइल होना और दूसरा इंसाफ करना। इसलिए ने फरमाया वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, वह अपने रब के मामले में एक कुफ़ार अदल से काम ले रहे हैं। तो अदल यहाँ पे इंसाफ के माने में नहीं, बल्कि जौर व सितम के माने में है, जुल्म के माने में है, क्योंकि इंसाफ से भटक रहे हैं, ये माइल हो जा रहे हैं, वहाँ से कजी इख्तियार कर रहे हैं। तो वहाँ पे यादिलून का मतलब भी देख रहे हैं, इंसाफ नहीं बल्कि वहाँ पर क्या है, जुल्म सितम के माने में है, क्योंकि वह माइल का माना है, वहाँ पर माना माइल का पाया गया है या बराबरी का, क्योंकि सब माने एक ही तरह से हैं। अदल से ही सब सारे माने को हम देख सकते हैं, कनेक्ट किया जा सकता है। तो अदल का क्या मतलब होता है, माइल हो जाना, लुगत में कह सकते हैं माइल हो जाना। एक इसीलिए हम इसकी इस्तिलाह में जो तारीफ़ करते हैं वो कहते हैं, सीग़े असली से दूसरे सीगे में, किसी एक इसम का एक सीगे असली से दूसरे सीगे में तब्दील हो जाना, मुंतकिल हो जाना, माइल हो जाना, बग़ैर किसी कायदे के। इस बात को याद रखिए कि बग़ैर किसी कायदे के। अब बग़ैर किसी कायदे का क्या मतलब हो सकता है कि जब उलमाए नहू ने अरब में, कलाम अरब में देखा है कि जब भी वो किसी कलमे को तब्दील करते हैं उसके लिए कोई ना कोई एक मखसूस कायदा वहाँ पर वो फिट करते हैं। जैसे उनके क्या नज़दीक है क़ल्ब करना, यानी पलट देना। पलट देना जैसे कहते हैं कि या ईसा से वो बना लेते हैं क्या, या ईसा से बना लेते हैं वो लोग ऐसा, इसी तरह से बना लेते हैं ऐसा। तो आप देख रहे हैं क्या कि ये पलटना हुआ, क़ल्ब करना हुआ, तो एक ये तब्दीली हुई, यानी सीग को तब्दील करने की उनके पास सूरतें थी। एक सूरत तो ये हुई तब्दील करने की, क़ल्ब करने की। या आप देख रहे हैं काला जो है, काला ये कवाला से बना, तो यहाँ पर देख रहे हैं वाव को अलिफ में तब्दील कर दिया गया। तो ये सब तब्दीली क्या कहला रही है, क़ल्ब कहना। इसी से तख़फ़ीफ़ है, जिस तरह से आप देख सकते हैं फ़ख़िज़, जांग को कहते हैं फ़ख़िज़, लेकिन तख़फ़ीफ़न क्या कभी करते हैं कि खा को यहाँ पर साकिन कर देते हैं, पढ़ते हैं फ़ख़्ज़। इसी तरह से रसूल है, जमा रसूल की रसूल है तो उसे पढ़ते हैं रुस्ल, रुस्ल। तो ये सब तख़फ़ीफ़ है, यानी तब्दीली की अलग अलग सूरतें होती है, लेकिन सब के लिए कहीं ना कहीं एक ख़ास कायदा मुतय्यन होता है। लेकिन इस मामले में, अदल के मामले में ऐसा नहीं होता। एक सीगे असली से इसम दूसरे सीगे की तरफ मुंतकिल हो जाता है बग़ैर किसी कायदे के, और ये आज भी अरब में मारूफ़ है। बाज़ उलमाए अरब कहते हैं, अभी जो मुआसरा हैं, मुआसरीन हैं, वो कहते हैं कि मैं जब मक्का जाता हूँ मुझे अदल के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन जब मैं मक्का गया तो मैंने वहाँ देखा कि बाज़ लोग एक दूसरे का नाम रखते हैं उबद, या उबद, या उबद कह के पुकार रहे थे। तो मुझे समझ में आया कि ये अदल कर रहे हैं, इसी तो अदल कहते हैं, यानी अदल अभी भी मौजूद है। वो अब्दुल्ला को उबद कह के पुकार रहे हैं। तो मक्का में यानी कलाम अरब में अभी भी ये चीज़ मौजूद है, नामों को छोटा करना, एक असल से दूसरी असल की तरफ बिना कायदे के वो फिर जाते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ भी यही होता है। अदल में क्या होता है, एक इसम दूसरे इसम की तरफ दूसरे वज़न पर चला जाता है बग़ैर किसी कायदे के। जैसे आप देख सकते हैं आमिर से, इसकी मिसाल हमेशा दी जाती है, आमिर से उमर, उमर नहीं उमर, आमिर से उमर। यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, उमर, आमिर से उमर। देख रहे हैं कि ये आप अरब के नहिए से हम इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये आमिर से वो लोग क्या कर लेते थे, उमर कर लेते थे जब उन्हें आसानी से बोलना होता, लेकिन ये बग़ैर किसी कायदे के हुआ। अब इसके बारे में जान लें कि ये जो अदल है ये ख़ास जगहों पे होता है। जब अरब में देखा जाता है, कलाम अरब में, तो ये ख़ास जगह पे होता है, ख़ास वज़न के साथ होता है। जब फ़ाइल होता है तो ही अरब उसे क्या करते थे, उसकी तब्दीली करते थे, फ़ाइल की तब्दीली करते थे वो इस तरह से। तो ये दो जगह पर पाया जाता था। ये अदल दरअसल दो जगहों पर पाया जाता है, एक अलम में और दूसरा, एक तो अलम में और दूसरा वस्फ़ में। एक अलम में और दूसरा वस्फ़ में। अब वस्फ़ में क्या, अलम में क्या होता है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों पाया जाएगा। तो उन्होंने देखा कि एक तो पहले वज़न है, ख़ास वज़न क्या है जिसको वो तब्दील करते हैं, वो है फ़ाइल। फ़ाइल का वज़न है जिससे वो तब्दील कर लिया करते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आलम है, तो आलम में क्या करते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस है, तो मुअन्नस जब मुज़क्कर के लिए फ़ाइल आता, मुज़क्कर के लिए फ़ाइल आता है तो उसे वो तब्दील कर देते हैं फ़ुअल के वज़न पर, फ़ुअल, ये वज़न हो गया। जैसे आमिर से देख रहे हैं आप, उमर बन जाता है, उमर, आमिर से उमर। और इसी तरह से अगर मुअन्नस हुआ, जैसे फ़ाइलतुन, अगर ये मुअन्नस से बनाना चाहते थे, इसके अगर अदल करना चाहते थे तो वो कहते थे फ़आली,
اس کی جو عدل کریں گے وہ کیا بنائیں گے؟ فعال. جیسے حازمتن سے حزامی. جیسے شاعر نے کہا اذا قالت حزامی فصدقوها فإن القول ما قالت حزامی. تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ خاص تبدیلی ہو رہی ہے جو کہ عرب کے ناحیے سے ہماری جانب سے نہیں ہے، لہٰذا ہم اس پہ قیاس نہیں کر سکتے، یہ سب سماعی ہے. اسی طرح سے یہ تو عالم کی بات ہوئی. اب وصف کی اگر بات کریں تو جیسے عدد میں وہ کرتے تھے کیا، اس کے لیے خاص بدل لاتے تھے ہمیشہ فعال یا پھر مفعل لاتے تھے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے وزن پہ آپ جیسے دیکھتے تھے ثالث سے بناتے تھے وہ ثلاث، فعال کے وزن پر ثلاث. اسی طرح سے اربعتن سے بناتے تھے وہ رباع. اسی سے ثانی سے بنایا انہوں نے سونا فعال کے وزن پہ یا مثنا مفعل کے وزن پر. جیسے اللہ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مثنا و ثلاث و رباع کیا ہے، یہ سب اس میں غیر منصرف ہیں. تو یہاں پر ہم عدل کی بات کر رہے تھے. عدل ہم نے سمجھ میں آ گیا کہ عدل کیا ہے، ایک صیغہ اصلی سے دوسرے صیغے کی طرف منتقل ہو جانا بغیر کسی قاعدے کے. بغیر کسی قاعدے کے بولے اس کا مطلب ہے کہ یہ جن کی زبان ہے انہی تک یہ محدود ہے، یعنی یہ عرب تک محدود ہے، ہم اس پہ قیاس نہیں کر سکتے. بس البتہ علماء نحو نے اس میں دیکھا کہ وہ لوگ خاص جگہ پہ یہ کام کیا کرتے تھے. جیسے پہلے تو وہ فاعل بدن کو تبدیل کرتے تھے. دوسرا انہوں نے دیکھا کہ کہاں پہ تبدیل کرتے ہیں فاعل بدن کو، دیکھا انہوں نے ایک تو علم میں دوسرا وصف میں. فاعل جب علم میں ہوتا اور وہ مذکر کا علم ہوتا تو اسے بناتے فعال کے وزن پہ، جیسے عامر سے عمر. اور اسی طرح سے اگر مؤنث کے لیے ہوتا تو فاعلتن کے وزن پہ تو اسے بناتے فعالی کے وزن پہ، جیسے حازمتن سے حزامی. اور وصف میں انہوں نے جیسے عدد سے بنایا جیسے آپ نے دیکھا، اسی طرح سے اخرا سے بناتے تھے وہ اخر. وصف میں ایک اور ہے اخرا سے اخر. تو یہ سب ہو گئی عدل کی بات. اخرا سے اخر بنا لیتے تھے، یہ وصف سے بنا. یہ سب عدل ہے، یہ بغیر کسی قاعدے کے یہاں پر پھر رہا ہے، کوئی اس میں قاعدہ موجود نہیں ہے، اسی سے کہتے ہیں عدل. اب یہاں پر جو بات کریں دوسرا سبب علم ہے، ہر جگہ پر جو بیان کرنے والے ہیں دوسرا سبب، کیونکہ دو سبب ضروری ہے، یہاں پہ تو یہ ایک سبب ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم ان سب پر بعد میں بات کریں گے. دوسرا سبب اس میں کیا ہے ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے. ہم صرف ابھی پہلے سبب کی بات کرنے والے ہیں، ادھر والے سارے ہم اسباب کی بات کرنے والے ہیں. انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم آگے کی بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس علم کو ہمارے نفع بخش بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.